کرتا ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا جب حج کرنے کی اتنی فضیلت ہے، حج پر آنے والے کا اللہ نے اتنا اکرام فرمایا، اس کی ایک ایک قدم پر اتنی نیکیاں عطا فرمائی، ایک ایک قدم پر اللہ نے اتنی قدر فرمائی۔ فرمایا پھر جو استطاعت کے باوجود حج کے لیے نہیں گیا، استطاعت ہونے کے باوجود حج کی ادائیگی کے لیے نہیں گیا، کوئی عذر بھی نہیں رہا، بغیر کسی عذر کے حج پہ نہیں گیا، سستی کی وجہ سے حج پہ نہیں گیا، مال و دولت کی غرض سے حج پہ نہیں گیا، دنیاوی کسی غرض کی وجہ سے حج پہ نہیں گیا، میرے آقا نے اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، فرمایا جو استطاعت کے باوجود بھی حج کرنے نہ گیا، فرمایا وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ بچے اٹھا سکتا ہے کیا ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو حج کی استطاعت رکھتا ہے، جو حج کی استطاعت رکھتا ہے، بغیر کسی عذر کے تاخیر کرتا، لیٹ کرتا، اچھا اگلے سال جاؤں گا، بعد میں جاؤں گا، آج یہ کام ہے، کل کو وہ کام ہے، پھر جاؤں گا، فرمایا بغیر کسی شرعی عذر کے حج فرض ہونے کے بعد جو حج ادا نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے اس شخص سے، ارشاد فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کے مر جائے، چاہے عیسائی ہو کے مر جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کہ اتنا بڑا گھر دیکھنے کو بھی اس کا دل نہیں کرتا، اتنے عظیم گھر میں آنے کو بھی من نہیں کرتا اس کا، اتنے بڑے گھر کی لیے بھی نہیں تڑپتا، دنیا کے لیے سارا کچھ کرتا ہے، وہاں کے لیے کچھ نہیں کرتا، تو فرمایا گویا پھر اس کے دل میں اللہ کی محبت ہی نہیں ہے۔ جب محبت ہی نہیں ہے، چاہے عیسائی ہو کے مرے، یہودی ہو کے مرے، میرے آقا نے فرمایا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حالانکہ شان کیا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایک ایک انسان کے ایمان کی کتنی فکر کرتے تھے، بار بار ان کے دروازوں پہ جاتے تھے، کلمے پڑھاتے تھے، پتھر مارتے تھے لوگ، پھر بھی جا کے کلمے کی دعوت دیتے تھے۔ اتنا عظیم نبی، اتنی فکر رکھنے والا نبی، حج کے معاملے میں اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جب تمہیں اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ تم اللہ کے گھر میں جا کر عبادت کرو، حج کرو، ارکان ادا کرو، تو فرمایا پھر یہودی ہو کے مرو، عیسائی ہو کے مرو، وہ تمہارے سر پہ ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ کریں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے جب یہ حدیث شریف تھی تو انہوں نے ارادہ کیا، توجہ کریں، انہوں نے ارادہ کیا کہ پورے شہر میں لوگ بھیجیں اور ایسے لوگوں کو تلاش کریں کہ جن پہ حج فرض ہے، حج نہیں کرتے، تو فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان پہ جزیہ لگا دوں۔ کیا کر دوں ان پہ؟ جزیہ نافذ کر دو۔ لوگوں نے کہا جی کہ حضور وہ تو مسلمان ہیں، جزیہ تو کافر پہ لگتا ہے، جزیہ تو غیر مسلم پہ لگتا ہے، مسلمان پہ تو جزیہ نہیں لگتا۔ سرکار مدینہ حضرت عمر نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے آقا نے کیا فرمایا ہے، جس پہ حج فرض ہو نہ کرے، چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو، مجھے پرواہ نہیں، فرمایا جو نہیں کرتے تو میں ان پر غیر مسلموں والے احکام لاگو کروں گا، میں ان سے جزیہ وصول کروں گا، میں ان پہ جزیہ لگاؤں گا کہ تمہارے اوپر مسلمانوں والے احکام نہیں لگیں گے، تمہارے اوپر یہودی اور عیسائیوں والے حکم لگیں گے۔ اتنی سخت ناراضگی کا اظہار کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اپنا بھی یہی فرمان ہے، انہوں نے خود مجمع میں لوگوں سے یہ فرمایا لوگوں جس پہ حج فرض ہو اور وہ حج کے لیے نہ جائے تو وہ چاہے یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو، اسلام کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن پہ حج فرض نہیں جاتے، کاروبار کی وجہ سے نہیں جاتے، دکانداری کی وجہ سے نہیں جاتے، اگلے سال جائیں گے۔ ارشاد یہ فرمایا کہ جب حج فرض ہو جائے دیر نہ کرو، تمہیں کیا خبر کہ اللہ بعد میں تم پہ کیا عذر لاحق کر دے کہ تم حج بھی کرنا چاہو تو حج نہیں کر پاؤ گے۔ آج استطاعت ہے، کر سکتے ہو، کل کو اللہ ایسی بیماری ڈال دے کہ جانا چاہو نہیں جا سکو۔